السلام علیکم۔ جنگ انگورا یا جنگ انقرہ، جس میں امیر تیمور کے ساتھ 8 لاکھ تازہ دم سپاہی تھے اور سلطان بایزید کے ساتھ 1 لاکھ تک کے ماندے سپاہی موجود تھے۔ یہ وہ جنگ تھا جس جنگ میں 2 پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، گھوڑوں کے ٹاپوں سے فرش زمین نے غبار ہواگیر ہو کر ابر تیرا کی صورت اختیار کر کے تمازات آفتاب کو کم کیا۔ خون کے فواروں سے چھڑکاؤ شروع ہوا۔ بہادروں کی اگلی صفیں چشم زدن میں مردہ لاشیں بن کر بوریے کے طرح زمین پر بچھی ہوئی نظر آنے لگے۔ غرض یہ کہ اسلامی تاریخ میں سلطنتی عثمانیہ کا سب سے بڑا جنگ انگورا سمجھا جاتا ہے، جس جنگ کے بعد سلطنتی عثمانیہ کے ختم ہونے میں کوئی شک باقی نہیں تھی۔ میں ہوں اسد اللہ خان اور عالمی اسلام کے اوٹومن امپائر سیریز میں ہم آج آپ کو جنگ انگورا کے واقعات سے آگاہ کرتے ہیں۔ ذی الحجہ 804 ہجری مطابق 20 جولائی 1402 عیسوی کو بایزید و تیمور کی زور آزمائی شروع ہوئی اور مغرب کے وقت جبکہ رات شروع ہو گئی تھی لڑائی کا فیصلہ ہو گیا۔ بایزید کے ساتھ جو فوج تھی اس کے تعداد تو سب نے 1,20,000 ہی بتائی ہے، لیکن تیمور کی فوج عام طور پر 5 لاکھ سے زیادہ اور بعض مورخین نے 8 لاکھ بیان کی ہے۔ بہرحال اگر تیمور کی فوج کو کم سے کم بھی مانا جائے تب بھی وہ بایزید کی فوج سے چگنی ضرور تھی، اور اگر اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ تیمور کی فوج سستائی ہوئی تازہ دم اور بایزید کی فوج تکی ماندی بھوکی پیاسی تھی، دونوں کے طاقتوں کے تناسب میں اور بھی زیادہ فرق ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر بایزید کی فوج کی مغلیہ دستوں نے عین معرکہ جنگ میں جو غداری دکھائی اور عیسائی سرداروں سے جو کمزوری ظہور میں آئی، اس کا تصور بایزید اور تیمور کے مقابلے کو شیر اور بکری کا مقابلہ ثابت کرتا ہے، مگر یہ سب کچھ بایزید کے ناقابل اندیشی کا نتیجہ سمجھنا چاہیے، اور اس بات سے ہرگز انکار نہ ہونا چاہیے کہ جنگ انگورا میں بایزید کی بے وقوفی اور جاہلانہ جوش کی نمائش ہوئی اور تیمور کی جنگی مال اندیشی اور دوربینی کا بخوبی اظہار ہوا۔ یہ بالکل ایک جدا بات ہے کہ ہم بایزید کی شکست سے متاسف ہوتے اور تیمور کو اس لڑائی میں خطا کار سمجھتے ہیں، کیونکہ اس لڑائی کے نتائج عالم اسلام کے لیے بے حد نقصان رسا برآمد ہوئی، اور یورپ جو اسلامی براعظم بننے والا تھا عیسائی براعظم رہ گیا۔ اس لڑائی کی تفصیلی حالات اور مفصل بیان کرنے کو اس لیے جی نہیں چاہتا کہ خاندان عثمانیہ کو جو ایک دیندار اور پابند مذہب خاندان تھا اس لڑائی نے سوگوار بنا دیا، لیکن فرائض تاریخ نگاری کو بھی ضرور پورے ہونے چاہیے، لہٰذا جنگ انگورا کے مختصر کیفیت سنیے۔ امیر تیمور نے صفوف لشکر کو اس طرح آراستہ کیا کہ میمنہ پر شہزادہ مرزا شاہ رخ کو افسر بنایا، میسرہ کی ان تمام فوجوں کا افسر اعلیٰ شہزادہ میران شاہ کو مقرر کیا، کلب کی فوج کے داہنے حصے میں تاش تمور اغلن ازبک کو مقرر کیا، کلب کے بائیں حصے کی سرداری امیل توکر کھراک کو دی گئی۔ مذکورہ بالا تقسیم و ترتیب کے علاوہ نہایت زبردست 40 دستے تیمور نے اپنی رکاب میں جدا محفوظ رکھے، تاکہ لڑائی کی وقت جس حصے فوج کو ضرورت ہو فوراً امداد پہنچائے جا سکے۔ اس 5-6 لاکھ بلکہ 8 لاکھ فوج کے علاوہ فیلان کھوئے پیکر کی بھی ایک تعداد جن کی صحیح گنتی معلوم نہیں تیمور کے پاس اس جنگ میں موجود تھی۔ ان جنگی ہاتھیوں کی صف لشکر کے آگے ایستادہ کی گئی۔ سلطان بایزید خان یلدرم کے پاس کوئی جنگی ہاتھی نہ تھا۔ سلطان بایزید خان یلدرم نے میسرہ کی فوج سلیمان چلپی کو سپرد کی،
میمنہ کی فوج کا افسر اپنی عیسائی سالے یعنی برادران کو بنایا، خود کلب کو سنبھالا اور اپنے پیچھے موسیٰ و عیسیٰ و مصطفیٰ اپنے تینوں بیٹوں کو رکھا۔ طرفین سے طبل جنگ بچا اور شیران خزندہ ایک دوسری کی طرف بڑھے۔ غریو لشکر نے ارد گرد کے ٹیلوں اور پہاڑوں کو لرزا دیا۔ کوڑوں کی ٹاپوں سے فرش زمین نے غواگیر ہو کر ابر تیرا کے صورت اختیار کر کے تمازاب آفتاب کو کم کیا، مگر خود شمشیر اور سنان وزرا نے ایک دوسرے سے ٹکرا کر چنگاریاں برسائے۔ خون کے فواروں سے چھڑکاؤ شروع ہوا۔ بہادروں کی اگلی صفیں چشم زدن میں مردہ لاشیں بن کر بوریے کے طرح زمین پر بچھی ہوئی نظر آنے لگے۔ پچھلی صفوں کی سپاہی اپنے بھائیوں کی لاشوں کو کچلتی ہوئی آگے بڑھنے اور فوراً دوسروں کے لیے فرش راہ بننے لگے۔ تیروں کی سرسراہٹ، کمانوں کی چرچراہٹ، تلواروں کی خچاخچ، نیزوں کے زروں میں پنس جانے کا شور، شمشیروں کے آپس میں لڑ کر ٹوٹنے کی چنگار، باش کی اینک میرسم، ہشیار باش، شاہ باش، کچا میروی، یکی ازمن بستان، بگیر نرن، مردانہ پیش بیا کی آوازوں کا غل، تلواروں اور برچیوں کی بجلیوں کا چمکنا، خون کا زمین پر برسنا، لاشوں اور سروں کا ڈراڈر گرنا، زخمیوں کے منہ سے کبھی کبھی باوجود ضبط آہ کا نکل جانا، ہاتھیوں کا چنگاڑنا، گھوڑوں کا ہنہنانا، یہ سب مل کر ایک ایسا لطف انگیز اور مسرت خیز سما تھا کہ خوش نصیبوں ہی کو مدت العمر میں کبھی ایک دو مرتبہ ایسی دلچسپ تماشوں کے دیکھنے یا ان میں شریک ہونے کا موقع مل سکتا ہے۔ ایسے تماشوں اور ایسے نظاروں کی خواہش میں بہادروں کے دل بے چین اور جواں آنکھیں نگراں رہا کرتی ہے۔ ایسے دلچسپ اور خون فشاں مناظر کی قدر و قیمت کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں سر ان کی رونق بڑھانے کے لیے جسم سے جدا ہو جاتے ہیں۔ جوش، مسرت اور ہجوم شادمانی کا اس سے بڑھ کر اور کیا موقع ہو سکتا ہے کہ جسم انسانی کا تعلق لوہے کے ساتھ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تلواریں خشک چمڑی کے نیام میں قیام کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ انسان کے زندہ گوشت میں چلنا ان کے مرغوب ہوتا ہے۔ سنان کی خواہش میں سینے آگے بڑھتے ہیں اور برچی کے پل کی مشائیت میں خون کے فوارے محبت کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ نامردوں نے سمجھ رکھا ہے کہ قیس عامری سب سے بڑا عاشق تھا جو لیلا کی محبت میں مجنون بن گیا تھا، لیکن عشق و محبت کی حقیقت ان جواں مردوں سے پوچھو جو شمشیر دو دم پر دم تھے، اور میدان جنگ میں جس طرح تلوار خون کے دریا میں نہاتی ہے، اسی طرح آپ بھی غرق خون ہونے کا شوق رکھتے ہیں۔ بہادروں سے ان باتوں کی تصدیق کرو، نامردوں کو یہ پرلطف و پرکیف باتیں نہ سناؤ، کیونکہ وہ اپنا اور تمہارا وقت کچ بحثی میں ضائع کر دے گی۔ انگورا کے میدان میں اس روز شام تک یہ دلچسپ تماشا ہوتا رہا، اور آسمان و آفتاب دونوں کو حسرت رہی کہ غبار کے بادل نے حائل ہو کر ان کو بہادروں کی قابلیت جنگی اور جواں مردوں کی نہنگانہ فرنگی کا اچھی طرح معائنہ نہ کرنے دیا۔ تیمور کی فوج میں سے شہزادہ ابوبکر نے سلیمان چلپی پر ایک نہایت سخت حملہ کر کے ترکوں کی صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ ابوبکر کے بعد ہی سلطان حسین نے دوسرا حملہ سلیمان پر کیا۔ ان دونوں حملوں نے کچھ کم صدمہ نہیں پہنچایا تھا کہ تیسرا حملہ محمد سلطان نے کیا۔ سلطان بایزید خان یلدرم کے میسرہ کی ایسی نازک حالت دیکھ کر بایزید کا ایک سردار محمد خان چلپی سلیمان کی مدد کے لیے بڑھا۔ تیموری لشکر کے ان سخت و شدید حملوں کو ترکی فوج نے بڑی بہادری و مردانگی کے ساتھ رکا، اور مغلوں کے اس کثیر و تعداد حملہ آور فوجوں کو تھوڑی دیر کے شمشیر زنی کے بعد اپنی مقررہ جگہ پر جو ایک سطح مرتفع تھی واپس آ جانا پڑا۔
سلطان بایزید خان یلدرم کے میسرہ پر جب یہ مصیبت آ رہی تھی تو وہ اپنی فوج کے حساب قلب کے ساتھ مغلوں کے اس عظیم و شدید حملے کو روک رہا تھا کہ مغلوں کے قلب نے جنگی ہاتھیوں کے ساتھ بایزید پر کیا تھا۔ بایزید اس معرکے میں اپنے انتہائی تہور کے سبب یہ بھول گیا کہ میں اپنی تمام فوج کا سپہ سالار اعظم ہوں اور مجھ کو صفوف قتال سے جدا رہ کر میدان جنگ کے ہر حصے پر نظر رکھنی چاہیے، بلکہ اس نے ایک بہادر سپاہی کی طرح بذات خود دشمن پر رستمانہ صفوف شکن حملے شروع کر دیے۔ اس کی بہادر فوج نے بھی اپنی سردار کی تقلید میں صف شکنی و حریف افگنی کا خوب حق ادا کیا۔ چنانچہ بایزید نے مغلوں کے قلب کی فوج کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا اور تیمور سرداروں کو بھگا دیا۔ اب سلطان بایزید خان یلدرم کا فرض تھا کہ وہ اپنی یمین و یسار کی فوجوں کا بندوبست کرتا اور اپنی جمعیت کو بطریق احسن ترتیب دے کر آگے بڑھتا، لیکن اس نے اپنے مقابل کی فوجوں کو بھگا کر بے تحاشا اسی مرتبے پر حملہ کیا جہاں ابوبکر و سلطان حسین وغیرہ واپس ہو کر مطمئن تھے۔ تیموری شہزادے اور تیموری سردار سلطان بایزید خان یلدرم کے اس حملے کی تاب نہ لا سکے۔ سلطان بایزید خان یلدرم نے چشم زدن میں دشمن کے 6 زبردست سرداروں کو بے دخل کر کے اس ٹیلے پر قبضہ کر لیا۔ تیمور شروع سے آخر تک بذات خود جنگ میں شریک نہیں ہوا، لیکن میدان جنگ کے ہر گوشے پر اس کی نظر تھی۔ اس نے اس بچی ہوئی شطرنج میں اپنے جس مہرہ کو کمزور دیکھا اسے زور پہنچایا اور جہاں سے جس مہرہ کو پیچھے ہٹانا مناسب سمجھا فوراً پیچھے ہٹایا۔ غرض اس نے انتہائی دور اندیشی اور کمال حزم و احتیاط کے ساتھ میدان جنگ کا رنگ شام تک اپنے حسب منشا بنا لینے کی کوشش کی۔ سلطان بایزید خان یلدرم کو اس طرح فاتحانہ آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر اس نے اپنی تازہ دم دستوں کی مدد سے سلطان بایزید خان یلدرم کی میمنہ اور میسرہ پر ایک لخت حملہ کرا کر سلطان بایزید خان یلدرم کو اس کی فوج کے بڑے حصے سے جدا کر دیا۔ اسی وقت بہت سے مغلیہ دستے جو سلطان بایزید خان یلدرم کی فوج میں شامل تھے تیموری لشکر میں شامل ہو گئے، جس سے سلطان بایزید کی لشکر کو سخت نقصان پہنچا۔ اب تیمور نے اپنی فوج کی کثرت تعداد سے فائدہ اٹھانے کی نہایت باموقع کوشش کی، یعنی کرنا کے ذریعے تمام فوج کو دشمن پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ سلطان بایزید کا میمنہ اور میسرہ پہلی ہی مغلوں کی بے وفائی سے سخت مجروح اور کمزور ہو چکا تھا۔ اس عام حملہ آوری نے بایزید کے میمنہ اور میسرہ کو درہم برہم کر دیا۔ بایزید کا بیٹا مصطفیٰ مارا گیا۔ اس کا برادرانس یعنی عیسائی سردار بحالت تباہ فرار ہوا اور بایزید اپنی رکابی دستے کے ساتھ چاروں طرف سے دشمنوں میں گر گیا۔ بایزید اور اس کے جان نثاروں نے اس حالت میں شمشیر زنی کی جو جوہر دکھائی وہ انہی کا حصہ تھا۔ بایزید کی یہ کیفیت تھی کہ وہ جس طرف حملہ آور ہوتا تھا مغلوں کی ٹڈی دل کو دور دور تک پیچھے دھکیل دیتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسی نوبت پہنچی کہ بایزید حملہ آور ہو کر مغلوں کی صفوں کو چیر کر اس مقام تک پہنچ گیا جہاں تیمور کھڑا ہوا اپنی فوج کو حملے کی ترغیب دے رہا تھا، یہاں تک کہ رات کی تاریکی شروع ہو جانے پر جبکہ بایزید کے قریب تمام جان نثار مارے جا چکے تھے، یہ عثمانی شیر بھی کمندے ڈال کر یا گھوڑے کے ٹھوکر کھانے سے گر جانے پر گرفتار کر لیا گیا اور میدان انگورہ میں اسلامی دنیا کی وہ تمام امیدیں جو سلطان بایزید خان یلدرم کی ذات سے وابستہ تھی دفن ہو گئے۔ اس خوفزدہ جنگ کی دوسری قسط کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب میں دوسری قسط کو ریلیز کرتا ہوں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچائے تاکہ آپ دنیا کے تاریخ سے وابستہ رہیں۔
آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ. ملیں گے اگلے ویڈیو میں.